ہمارے انفرادی مسائل تو اپنی جگہ، لیکن میں سوچتا ہوں کہ امت اجتماعی طور پر آج کل بہت پریشان ہے۔ ہر قسم کی پریشانی، پستی، ذلت، ہر کوئی ہم پہ تہمت لگا رہا ہے، ہر کوئی مسلمانوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ تو حضرت اس بارے میں فرمائیے کہ بحیثیت امت اجتماعی طور پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کوئی توبہ کا عمل کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، یا ہم پہ کیا ذمہ داری ہے کہ اس وقت جو دور ہے اتنی مشکل کا اور پریشانی کا، اس میں بحیثیت امت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اس میں شک نہیں کہ پاکستان میں جو آج واقعہ ہوا بڑا دلدوز واقعہ ہے۔ ہم ان شہداء کے لیے بھی دعا گو ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان کے ورثاء کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ملک و ملت کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ اس کے ذرے ذرے کی حفاظت فرمائے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ جو مصائب آتے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ کسی بھی قسم کی مصیبتیں جو تم پہ ٹوٹتی ہیں اس کی بنیاد تمہاری اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ انسان کا اپنا عمل، قول، اپنا فعل اور حال ہی اس کی وجہ بنتا ہے۔ باقی جو حالات اس وقت پوری امت کو درپیش ہیں، اس کے حوالے سے قرآن کریم 1400 سال پہلے ہمیں رہنمائی کر چکا ہے۔ چنانچہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 186 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کہ ضرور بضرور تمہیں آزمایا جائے گا تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں کے نقصان کے بارے میں۔ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ضرور بضرور تم سنو گے اہل کتاب سے اور مشرکین سے اذًا کثیرہ، دلوں کو دکھانے والی باتیں، اذیتناک باتیں تم ضرور بضرور سنو گے۔ اب اس وقت مسلمان کیا کریں؟ تو آگے ہدایت دے دی، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر و تقوی اختیار کرو گے تو فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ ہمت والوں کی باتیں ہیں۔ تو گویا کہ اس وقت امت کو صبر و تقوی کا دامن پکڑنا ہے، ٹالرنس کے ساتھ، تحمل بردباری کے ساتھ اپنی زندگی کو آرگنائز کرنا ہے۔ اس لیے کہ آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی صفوں میں تشدد اور اختلاف ہے، اور یہ اختلاف تو اتنی بری چیز ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو مسلمان آپس میں جھگڑنے لگے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لیلۃ القدر کی تاریخ کی جو رحمت تھی اٹھ گئی، جبکہ آپ صرف دو شخص آپس میں تو میں کیا، انہوں نے اس بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے وہ اتنی بڑی رحمت کو اٹھا لیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت شخصیت موجود ہے۔ تو آج آپ دیکھتے ہیں کہ آج تو جو حال ہے لوٹ گھسوٹ ہے امت کے اندر، تو یہ تشدد اور اختلاف، اس لیے قرآن نے بھی کہا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ تم آپس میں تنازع نہ جھگڑا نہ کرو اور آپس میں، ورنہ تم پھسل جاؤ گے اور تمہاری جو ہے ہوا اکھڑ جائے گی۔ تو آج جو امت ہلکی ہوئی ہوئی ہے اس کی بنیاد یہی ہے کہ آج صفوں کے اندر جو تشدد ہے، آپس میں دلوں کے اندر جو قدورت ہے، وہ بنیاد ہے۔ اس کا حل یہ ہے، صرف ایک چھوٹا سا حل ہے، وہ ہے اتحاد اور محبت، کہ جب اتحاد اور محبت صفوں کے اندر پیدا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی خود قرآن کریم میں کہہ چکا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم جو ہے مومن ہو، سچے مومن بن جاؤ تو تم ہی بلند رہو گے۔ اور ایمان کا بنیادی تقاضا اتحاد اور محبت ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد اور محبت ہو۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں جی اتحاد محبت کیسے پیدا ہوگی، اتنی بڑی امت ہے۔ بڑا آسان سا نسخہ ہے، وہ یہ کہ ہر مسلمان اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے دوسرے مسلمان سے اپنے دل کو صاف کر لے، واہ، بس، اور اس کے ساتھ دل کی چاہت کے ساتھ اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہو، خدا سے اس کے لیے خیر مانگے۔ تو جیسے یہ حالات قلوب بدلنے لگیں گے، اللہ تبارک و تعالی قالب کو بھی بدل دیں گے اور خدا کی رحمت ساتھ لیں۔ اچھا حضرت، اعمال کے اعتبار سے بھی کچھ بتائیے کہ اس وقت امت کا جو حال ہے اعمال کے اعتبار سے وہ بھی بہت پتلا ہے، جی تو اس سلسلے میں بھی کوئی توبہ کی طرف رجوع بھی کرنا اس میں چاہیے؟ ظاہر ہے کہ توبہ تو بنیاد ہے ہر چیز کی۔ تو ایسے حالات جو اس وقت درپیش ہیں پوری امت کو، تو اس کے لیے جیسے کہ احادیث کے اندر بھی قنوت نازلہ کا اہتمام کیا جاتا تھا، تو یہی درخواست ہے امت کو، اور پاکستان میں خاص طور پہ، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں علماء کرام کو یہ اعلان عام کر دینا چاہیے کہ پاکستان میں قنوت نازلہ کا اہتمام کریں، قنوت نازلہ شروع کر دیں، اور اس کے علاوہ جو ہے اعمال و اشغال اپنے گھروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں، اجتماعی توبہ کا اہتمام کیا جائے،
تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہو جائے گی تو سب حالات سازگار ہو جائیں گے۔